إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے شریعت نازل کیا تو اس شریعت کا نام اسلام رکھا۔ اسلام کا دوسرا نام شریعت ہے، شریعت کا دوسرا نام اسلام ہے، اور اسلام اور شریعت کا مطلب قانون ہے، یعنی زندگی گزارنے کا وہ تمام تر آپ کو طریقہ بتا دیا کہ رب کی رضا کے لیے کیسی زندگی گزارنی چاہیے، کیا چیزیں ہیں جو تمہارے لیے حلال ہیں، کیا چیزیں ہیں جو تمہارے لیے حرام ہیں، کون سی چیزیں کرنے سے دنیا میں بھی خیر میں رہو گے، آخرت میں بھی جنت ملے گی، کون سی چیزیں کرنے سے دنیا میں خیر نہیں ملے گی اور آخرت میں جہنم ملے گا۔ تو یاد رکھیے، اسی طریقے کو اللہ رب العالمین نے کہیں دین کہا، کہیں اسلام کہا، کہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان بھی کہا، کہیں رب العالمین نے طریقہ اور ملت بھی کہا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے عطا کردہ وہ قانون ہیں جو انسان اپنے طور پر بدلا نہیں سکتا، سرم و انحراف نہیں کر سکتا، کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ آج میں مناسب سمجھا کہ اسلام نے کن چیزوں سے منع کیا، اس کا ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھوں، لیکن یہ اس تناظر میں ہے کہ آج پورے ملک کے اندر یونیفارم سول کوڈ یا یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے، اور میں بھی جب میرا گزشتہ کا جمعہ یہاں پر تھا اس پر میں نے ٹچ کیا تھا، زیادہ روشنی نہیں ڈالی، لیکن اصل میں دیکھا جائے تو ہم یکساں سول کوڈ کی مخالفت تو اس واسطے کرتے ہیں کہ قانون کے اندر اس کی گنجائش ہے، اور قانون لکھتے وقت ہی یہ بنایا گیا ہندوستان کا
کہ ہر قسم کے مذہب اور تہذیبوں کی ان کی اپنی نجی طور پر جو معاملات ہیں وہ اپنے اپنے قانون کے مطابق گزار سکتے ہیں، ورنہ تو اعتبار فوجداری قانون کے اعتبار سے کوئی تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا۔ قانون کے اندر جو چیزیں آ گئی، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ سکھ ہو، عیسائی ہو، غیر مذاہب کو کوئی بھی ماننے والا ہو، قانون کی نظر میں جرم کر کے جو سزا ہے وہی سزا دی جائے گی۔ چور کو چوری کے اعتبار سے پکڑا جائے گا تو ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے وہی سزا ملے گی جو قانون میں ہے، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ غیر مسلم ہو۔ لیکن اصل میں اسلامی سزا نہیں دی جائے گی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اسے بولتے ہیں فوجداری قانون۔ اس قانون میں کسی بھی تہذیب کو مداخلت نہیں ہے۔ ہاں، آئلی قوانین جو ہیں، زندگی کے نجی معاملات جو ہیں، وہ اپنے اپنے قانون اپنی ان کے اپنے کتابوں کے اندر یا کس کو وہ مانتے ہیں اس کے تہذیبوں کے اندر جو معتبر چیزیں ہیں کر لے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے ایکسا سول کوڈ بعد میں نہ آئے تو مسلم پرسنل لا نام کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ ہاں، اب اسی کمیٹی نے ہمارے اندر شعور پیدا کیا کہ دیکھو بھائی، آج کل میں ایک میسیج بھی دے رہا ہوں یہ اصل میں کہ آج کل یونیفارم سول کوڈ پر رائے طلب کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس کے لنک وغیرہ واٹس ایپ میں بڑے شیئر ہو رہے ہیں کہ دیکھو اس لنک میں جاؤ اور یہ پورا فارم فل کرو، اور آخری میں ہم ایکسا سول کوڈ کو نہیں مانتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اور کیوں ریجیکٹ کرتے ہیں؟ اسباب آتے ہیں، وہ اسباب میں سے کوئی اچھا سا سبب سلیکٹ کرو، اور یہ کیا ہے، ہمارے وطن ہمارے قومیت کے لیے غلط ہے، اس کے اندر ظلم ہے، اس کے اندر فسادات ہوں گے، یہ تمام باتیں لکھو اور سبمٹ کرو تاکہ کیا ہے اس رائے کو گورنمنٹ تک پہنچائی جائے، اور اکثریت اس رائے کی مل جائے تو یکساں سول کوڈ نافذ نہیں ہوگا۔ خام خیالی باتیں ہیں، کیا کچھ ظلم ہو رہا ہے وہ ہندوستان کے اندر پتہ ہے۔ بہرکیف دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے کہ دل کو بہلانے کی حیثیت سے ہر مسلمان کو کرنے کا ہمارے اپنے قوم کے بڑے کہہ رہے ہیں، اور میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ضرور کیجئے، لیکن یہ بات یاد رکھیے اصل میں کہ یہ آئلی قوانین جو ہیں نا، یہی اصل اسلام نہیں ہے۔ قانون ایسا ہے ہمارا کہ ہر لحاظ سے، خواہ وہ آئلی ہے، خواہ وہ فوجداری ہے، خواہ وہ نظام کے حکومت کے سلسلے میں ہے، ہر معاملے میں مکمل و اکمل و اتم دین ہے جو اسلام نازل ہوا۔ آج ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے کیا کیا، نجی معاملات کے لیے کیا ہے تحفظ کا نعرہ لگایا، حالانکہ پورا قانون ہی ہمیں عطا ہوا تھا۔ اور اس میں بیوٹی کیا ہے، لوگوں کو بتانا کیا ہے، معلوم کیا ہونا ہے، معلوم یہ ہونا ہے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، ہم اللہ کے قانون کو مانتے ہیں، اور اس قانون کو ماننے سے اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں، تمہاری دنیاوی زندگی بھی بڑی راحت والی ہوگی اور تمہارے لیے جنت بھی ہوگی۔ اگر تمہارے پاس جنت کا عقیدہ نہیں ہے غیر مسلموں کا، اور ہمارے ہی کیا ہے ہندوستانی بھائیوں کو دکھانا ہے، تو کم از کم یہ تو دکھا سکتے ہیں کہ جن پریشانیوں میں تم ہو، تم ذلتوں میں جو ہو، تجارت کے گھاٹوں میں جو ہو، پریشانیوں میں جو ہو، بزنس کے نقصانات میں جو ہو، آپسی دشمنیوں میں جو ہو، کینہ کپٹ حسد جو ہو، جو ایک دوسرے کو قتل غارت گری ہو، جو تہذیب اور فرقہ واریت کے نام پر جو کچھ تم کر رہے ہو، ان سب سے اسلام بڑا مبرہ ہے، اور ان کے ماننے والوں کو بڑی تہذیب، بہترین متمدن طور پر ان کی خیرخواہی کے اعتبار سے پوری انسانیت کے لیے بڑا ہی آرام دہ اور بہترین قانون نافذ کیا ہے اسلام۔ اس کو بتانا اگر ہے تو وہ ہم پر فرض ہے جو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے نا جی، اگر ہم اسلامی قانون پر چل کے بتلائیں گے پھر دعوتی زبانی طور پر دینے کی ضرورت نہیں ہے، دعوتی مراحل اور دعوتی طور پر اسلام کو پیش کرنے کی اتنی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔
کیونکہ آپ چل کے بتائیں گے تو لوگ خود پوچھیں گے یہ کون سا مذہب ہے جو تمہیں یہ سب کچھ سکھاتا ہے۔ یہی تو اسلام پھیلنے کا سبب ہے۔ دور اول میں کون سی دعوت ہوئی؟ مکی دور میں دعوت ہوئی جہاں اسلام پریکٹیکل نافذ نہیں تھا۔ یہ نقطہ اچھی طرح نوٹ کیجیے، پریکٹیکل اسلام قانون کی حیثیت سے مکی دور میں نافذ نہیں تھا، وہاں دعوت ہوئی۔ لیکن جب مدینے میں نافذ ہو گیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے، کہیں بھی نہیں، کسی صحابی کو بھی نہیں بھیجا۔ دعوت کا کوئی وہاں پر شعبہ ہی نہیں تھا، دعوت عملی تھی۔ آؤ مدینہ دیکھو، یہ دیکھو اسلام دیکھو، یہ ہمارا چال و چلن دیکھو، دیکھو یہ ہمارے اپنے اپنے ایکٹیویٹیز اخلاق دیکھو، اسلام قبول کرو۔ یہی تو تھا اصل میں۔ ثمامہ کا میں ہمیشہ واقعہ بیان کرتا ہوں رضی اللہ عنہ، وہ آئے 3 دن مسجد نبوی کے ستون سے اللہ کے رسول نے انہیں باندھے رکھا، قیدی بن کے آئے تھے، اور تیسرے دن چھوٹے، باہر گئے، مدینے کے قریب کی کسی نہر میں نہایا، واپس آئے، کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام قبول کر لیا۔ کون سی دعوت پیش ہوئی ان پر؟ مدینہ دیکھا انہوں نے 3 دن، ان کے اخلاق دیکھے، صحابہ کا کردار دیکھا، نمازیں دیکھی، رات کیسی ہوتی، دن کیسے ہوتے، کھانے ان کے کیسے ہوتے، ملن ان کے کیسے ہوتے، معاملات ان کے کیسے ہوتے، دیکھے اسلام قبول کر لیا۔ یہی تو اصل پریکٹیکل اسلام تھا۔ دعوت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا نہیں پڑا۔ آج بھی اگر ہم سمجھیں اصل اسلام کو، اور جن باتوں سے خاص طور پر رکایا ہے اللہ نے، اس کے اندر کیا بیوٹیز ہیں، اس کے اندر کیا آپ کی خیر خواہی کی گئی ہے، یہ اگر آپ بتلائیں تو پھر جو اسلام پر اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ تم میں یہ جائز ہے، وہ جائز ہے، فلاں جائز ہے، ان سب کے منہوں کو بند کرنے کے لیے آپ کا پریکٹیکل اسلام کافی ہے۔ اسی حیثیت سے میں نے سوچا کہ آپ کو اس ماحول کے اندر وہ چیزیں مختص کر کے دے دی جائیں۔ اللہ نے حرام جو کیا ہے، ممنوعات جو ہیں وہ بہت کم ہیں، اور اللہ نے اس پوری دنیا کے اندر جو کچھ آسائشیں اور خوبصورتیاں ہیں، ان سب کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو آزادی دی ہے۔ ممنوعات صرف بہت کم ہیں، ان سے اجتناب کر لو تو پھر تو تمہارے لیے جنت ہے، دنیا میں بھی ایک طرح کی جنت ہی ملے گی، ان قوانین کو آپ اگر عمل پر لے آئیں گے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے علماء نے مثال دی ہے۔ علماء نے محرمات کی مثال کیسے دی ہے؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو جنت بھیجا، تو جنت بھیج کے کہا فَكُلُوا مِنْهَا، ہاں کھاؤ پیو اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، ہاں رغدن، خوب مزے سے۔ روکا کس سے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، دیکھو ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ تو ممانعت جو ہوئی اباحت کے سلسلے میں، مباح جو ہیں اس کے اپوزٹ میں صرف ایک درخت ممنوع ہے، بقیہ جنت میں جو چاہے کھاؤ۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کھاؤ پیو تم، کہیں ریسٹرکشن نہیں، کوئی بھی ریسٹرکشن ایک ہے صرف۔ ویسے ہی دنیا میں جب اسلام کو قانون بنا کے نازل کیا، جیسے پوری جنت میں جہاں چاہو کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک درخت کے قریب نہ جانا، ویسے ہی دنیا میں اللہ نے جو قانون ہم کو دیا اس کے مقابلے میں ویسے ہی ہے کہ تم جو چاہے کھاؤ پیو، اپنے اپنے اعتبار سے زندگی گزارو، حرام چیزیں حلال کے مقابلے میں جیسے وہاں جنت میں سب کھانے کے مقابلے میں ایک حرام تھا، ویسے ہی کچھ چیزیں ہیں جو حرام ہے، بقیہ سب کیا ہے تمہارے لیے حلال ہے، زندگی گزارو۔ اور وہ حرام بھی اصل میں بیوٹی یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں۔ ہاں وہ نہ کرنے سے تمہارے لیے اچھائیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں۔ آپ دیکھیے قرآن میں
کئی جگہ یہ آیت موجود ہے، حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، یا وما اہل بہ لغیر اللہ، دونوں طرف آئے ہیں۔ ہاں، چار چیزیں انما حرم، ہم نے حرام کیا ہے کھانے پینے کے سلسلے میں، کیا؟ یہی چار چیزیں، والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور اس کے بعد کیا ہے؟ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ یہ چار چیزیں، یہ چار کی کچھ تفصیلات سورہ مائدہ میں آئی ہیں۔ ہاں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، بس اسی کی تفصیل ہے اصل میں۔ جو گر کے مر جائے، جو دوسرے طریقے سے مر جائے، مر جانے کی جو صفتیں ہیں دوسری آ گئی ہیں بس۔ اب بقیہ سب کیا کرو جی؟ کھاؤ، زندگی گزارو۔ اعتقادات میں کیا حرام ہے؟ بالکل بہت آسان، سب کو سمجھ میں آنے والی بات۔ دیکھو، ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کو نہ پکارو، کسی اور کی عبادت نہ کرو، مسئلہ ختم۔ یہ سب سے اہم ترین چیز ہے، اس پر اگر تم اپنی زندگی گزار لوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جنت رکھا ہے، خواہ تمہارا عمل کیسے بھی ہو، ایک نہ ایک دن جنت جاؤ۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں محرمات کے سلسلے میں ایک سب سے بہترین گفتگو وہاں ہے جہاں پر سورہ بنی اسرائیل کی 23ویں آیت سے بات شروع ہوتی ہے۔ کل تقریباً یوں سمجھیے کہ 18 آیات جس میں رب العالمین نے تمہیں بتایا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ میں نے انہی میں سے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں کہ محرمات کے سلسلے میں ان باتوں کا خیال رکھ لو، بقیہ ہو سکتی ہے معافی بھی، یا معافی مانگ لیں تو معافی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا، لیکن ان محرمات میں تمہارے لیے ہی نفع ہی نفع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، حرام اشیاء میں سب سے پہلا کیا ہے؟ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، سوائے اس کے عبادت کے کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ نمبر 2، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہاں، تو معلوم ہوا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت حرام ہے، سب سے بڑا حرام۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہی نہیں۔ ہمارے ذہنوں میں بات کیا آتی ہے؟ حرام کیا ہے؟ تو بولے گا زنا حرام ہے، حرام کیا ہے؟ چوری حرام ہے، حرام کیا ہے؟ جھوٹ حرام ہے۔ ان سب چیزوں کو تو حرام سمجھتا ہے، لیکن شرک کو حرام نہیں سمجھتا، حالانکہ شریعت ہم کو بتاتی ہے کہ سب سے بڑا حرام شرک ہے۔ آپ پوچھیں گے مول صاحب اس آیت میں تو نہیں آیا کہیں بھی حرام کا لفظ، یہاں پر تو صرف کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ سنایا گیا۔ نہیں، فیصلہ بمعنی حکم کے ہے کہ اللہ نے تم کو یہ حکم دیا ہے۔ قضا ربک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں آرڈر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور لفظ حرام کے ساتھ سورہ مائدہ میں یہی بات آئی ہے، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ وہی بات بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، آؤ میں تمہیں بتاؤں، قل تعالوا، آؤ میں تمہیں بتاؤں، اتل ما حرم ربکم، تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی شریک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پہلا حرام اللہ کے ساتھ شرک، خواہ وہ ذاتی اعتبار سے ہو، خواہ وہ صفاتی اعتبار سے ہو، خواہ وہ نظر و نیاز کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ پکارنے کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ سجدہ، رکوع، قومہ اس طرح کے اعتبار سے ہو، یہ تمام چیزیں حرام ہیں، سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ دعا نہیں کر سکتے، اللہ کے پاس ہی دعا کرنی چاہیے۔ پکارنا اللہ کے لیے ہی ہے، جانور ذبح کرنا اللہ کے لیے ہی ہے،
اسی طرح نظر رکھنا اللہ کے لیے ہی ہے، اور اسی طرح مراسم عبودیت کی ہر حرکت صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ میں نے شرک پہ بہت بیانات دیے ہیں، اس واسطے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، آگے بڑھیے۔ فرمایا پھر تمہارے اوپر کیا چیز ہے ضروری؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تو معنی کیا ہوا اس کا؟ والدین کی نافرمانی حرام ہے۔ جب اللہ نے والدین کا حسن سلوک کے ساتھ ذکر کیا ہے تو اس کا برعکس معنی نکلا کہ والدین کی نافرمانی حرام ہوئی تم پر۔ ہاں، بڑے گناہوں میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ہے، فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، اس کے بعد فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور آج ہر والد پریشان ہے اپنی اولاد سے، آج خاص کر۔ کیوں؟ نسلیں بدل رہی ہیں، میڈیا کچھ اور سکھا رہا ہے، ہمارا جنریشن بالکل جدید بن رہا ہے اور والدین قدیم بن گئے ہیں، ان کا سا ماحول اب نہیں رہا، اور وہ لوگ یہ دیکھ کر دلوں کے اندر بہت افسوس کر رہے ہیں کہ وہ ماحول ہم کہاں سے لائیں جو ماحول ہمارے بچپن میں تھا اور ہمارے والدین کے ساتھ ہم نے جو سلوک کیا تھا، خواہ وہ ان پڑھ ہو، جاہل ہو، دنیا دار ہو، دیندار نہ ہو، تبھی بھی کلچر کے نام پر ایک ادب و احترام تھا والدین کا۔ آج کلچر کے نام سے وہ احترام بھی اٹھ گیا، مذہب تو پہلے ہی پھینک دیا ہمارا جنریشن۔ جو آنے والے نوجوان ہیں انہوں نے تو ایک حد تک یوں سمجھو کہ لا مذہبیت، دہریت کا شکار ہو گئے، خواہ وہ کوئی بھی قوم کے نوجوان کیوں نہ ہو۔ اللہ ہی محفوظ رکھے ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے نسلوں کو، ورنہ تو یاد رکھیے میں سمجھتا ہوں دوسرے تہذیبوں کے سب سے زیادہ، خواہ وہ نوجوان لڑکے یا لڑکیاں ہوں، سب نے دہریت کا راستہ اختیار کر لیا۔ زیادہ تر ان کے اپنے تہذیبوں کو انہوں نے بھلا دیا، اور ان کی تہذیبیں تھی بھی پختہ نہیں تو اثر زیادہ ہوا۔ لیکن ہمارے پاس ہر چیز کی پختگی ہے، اور ہمارے پاس کتاب ہے، قانون ہے، رسول کی پوری سیرت ہے، اور اللہ کے فضل سے ماننے اور عمل کرنے میں تمام تہذیبوں اور مذاہب سے بڑھ کر ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ تو ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ جو سیلاب عمدہ ہے مغربی تہذیب کا وہ نہیں آیا اس حد تک، لیکن پھر بھی کالج کا ماحول، اسکول کا ماحول، اطراف و اکناف کا ماحول، دوستوں کا ماحول، ہوٹلوں کا ماحول، مالوں کا ماحول، اسی طرح اطراف و اکناف کے سیر سپاٹوں کے علاقوں کے ماحول، بہت جلد کتنا ہی اچھا نوجوان ہو اس کو بھی بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اور یہ سیلاب کے مانند اس حد تک زور پکڑ چکا ہے، ہمارے پاس کوئی بند نہیں ہے باندھنے کے لیے کہ اس مغربی تہذیب کے سیلاب کو روک سکے ہم۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان ماں باپ بھی بہت پریشان ہیں۔ آئے دن کتنے فون آتے ہیں ہمیں کہ ہمارا بیٹا نافرمان ہے، مول صاحب کوئی وظیفہ بتائیے کہ بچہ نہیں مان رہا ہے، کوئی بات نہیں سنتا ہے، نہ پڑھائی اچھی کی، نہ پڑھنے میں کیا ہے تیز ہے، نہ ہی تابعداری میں، ہر معاملے میں کیا ہے باپ کا الٹ ہے یا ماں کو تکلیفیں دیتا ہے۔ کئی تو ایسے ہیں جو گالیاں دیتی ہیں، کئی تو ایسے ہیں جو کہ کیا ہے قیامت کی وہ نشانی جو حضرت جبرائیل کے جواب میں متی الساعہ کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان۔ اس کی سب سے پہلی نشانی آج پوری ہو رہی ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ محدثین کہتے ہیں کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی اپنے ماں کے ساتھ اسی طرح سلوک کرے گی جیسے آقا لونڈی کو حکم دیتا ہے۔ آج ماؤں کی تذلیل ہو رہی ہے ان کے اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں، ان کے اپنے بیٹوں کے ہاتھوں۔ ہاں، باپ کی تذلیل ہو رہی ہے ان کے اپنے اولاد کے ہاتھوں۔ کتنے ماں باپ سسک کے رو رہے ہیں، مر جاتے ہیں تبھی بھی انہیں پرواہ نہیں ہے۔
ہاں امریکہ کی پڑھائی یہ سوچ سوچ کے بھیجتے ہیں، امریکہ میں وہی گوری کے ساتھ سیٹل ہو کے ماں کی وفات پر بھی نہیں آتا، اور آنا بھی ویسے بھی کیا ہے خاص نہیں، لیکن سب سے زیادہ اہم ترین بات تو یہ ہے کہ وفات پر ایک تعزیت کا بھی لفظ نہیں، چند سکے پھینک دیے، جاؤ کہیں قبرستان میں ہی پورا انتظام ہے، کرا کے دفن کر دو، کسی دوست کو بھیج دیا، حالانکہ خود ماں کی خدمت کوئی کیا ہے 1% بھی نہیں کی۔ آج ہماری حالت، اگر آج ہم بتائیں اسلام نے ماں باپ کا کیا درجہ رکھا ہے اور والدین کی نافرمانی ہم پہ حرام ہے، تو تہذیب جتنے کچھ بھی دوسرے ہیں وہ ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے سوائے کلچر کا حوالہ دے کے۔ ہاں غیر مسلم خواہ وہ عیسائی ہو، خواہ وہ یہودی ہو، خواہ کوئی اور مذہب کا ہو، کوئی بھی ایسے مذہب میں وہ آیتیں وہ باتیں نہیں ہیں جو ثابت کر سکیں کہ دیکھو والدین کی خدمت تم پر ضروری ہے، سوائے وہ کلچر کا حوالہ دے کر، اپنی تربیت کی، اپنی خدمت کا حوالہ دے کے ماں باپ ترس سکتے ہیں، ماں باپ رو سکتے ہیں، رحم کی بھیک مانگ سکتے ہیں اپنی اولاد سے کہ بیٹا ہم نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، مجھ پہ رحم کرو، لیکن صرف واحد اسلام ہے وہ مذہب جو مذہبی اعتبار سے حرام قرار دیتا ہے والدین کی نافرمانی کو، اور تمہارے لیے واجب اور فرض کر دیتا ہے ان کی خدمت کو۔ یہ صرف ایک ہے۔ اگر آج ہمارے نوجوان سمجھے والدین کی اہمیت کو اور ان کے ساتھ وہ سلوک کریں جو اسلام چاہتا ہے، یاد رکھو اس کی تہذیب ہی اتنی کافی ہے، وہ طریقہ ہی اتنا کافی ہے کہ غیر مسلموں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ ماں باپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جھڑکی دینا تو بہت دور کی بات ہے، اف تک نہ کہو۔ ہاں لیکن ہم کیسے بات کرتے ہیں ان سے؟ کھڑے ہونا ہے تو فرمایا کیسے کھڑے ہونا ہے ان کے سامنے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہاں کندھوں کو جھکا کے کھڑے رہو۔ اللہ اپنی عبادت کے لیے، نماز کے لیے بھی نہیں کہا کہ کندھے کو جھکا کے کھڑے رہو، لیکن والدین کے سامنے کہا کہ ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو کندھے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ہاں ان بازوؤں کو کہا ہے جناح، یہ کندھے ان کے سامنے جھکا کے رکھو، ان کی بات کو مانو۔ ہاں اما یبلغن عندک الکبر، ان میں سے کوئی بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، یا دونوں میں سے کوئی، او کلاہما فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف نہ کہو۔ مفسرین کہتے ہیں اف سے بھی کوئی کم جملہ ہوتا تو اللہ یہاں ذکر کرتا، اف سے کم کوئی جملہ نہیں ہے تو اللہ نے کہا اف بھی نہ کہو۔ اف کون سا جملہ ہے یہ؟ ہاں ولا تنہرہما، ہرگز بھی جھڑکی نہ دو، وقل لہما قولا کریما، جب ان سے بات کرنے کا معاملہ آئے تو بڑے ہی نرم انداز میں، کریمن احترام لیے ہوئے تواضع کے انداز میں بات کیا کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کھڑوں کو جھکا کے رکھو ان کے سامنے اور دعائیں کرتے رہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ ان دونوں پر رحمتیں ویسے ہی نازل فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحمتیں نازل کر کے مجھے پالا پوسا بڑا کیا۔ آج کتنی اولاد کو یہ دعا یاد ہے، کتنی اولاد کو، بیٹھے ہوئے کتنے نوجوانوں کو یہ دعا یاد ہے کہ ماں باپ کے لیے یہ دعا کرنی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کتنوں کو یاد ہے؟ اس کے علاوہ ہم نے بدعتیں ایجاد کر لی، مر گیا تو اس کے بعد کیا ہے، دوسرے دن کچھ تعزیہ کرتے، تیسرے دن کیا ہے 40واں 10واں 30واں 50واں، پھر اس کے بعد چھٹی، پھر اس کے بعد برسی، یہ سب تو سکھایا اس تہذیب نے، لیکن بدبختوں نے یہ نہیں سکھایا کہ اصل تو دعا مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے رب نے جو سکھائی وہ یہ ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پڑھتے رہو، جب بھی پڑھو گے تب ان کے درجات یا تو بلند ہوں گے، ان کے عذاب میں کمی ہوگی۔ یہ دعا ہم کو پتہ نہیں،
ہاں، دنیا کے اندر ماں باپ کے ساتھ سلوک یوں ہو کہ تم ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کے آہستگی سے بات کیا کرو۔ آج ہماری تہذیب بالکل بدل گئی، یہ تہذیب نہیں ہے۔ یاد رکھو، ماں باپ جس سے ناراض ہیں اور ماں باپ کے احکامات کو وہ نہیں مانتا ہے، وہ اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ صرف ایک معاملہ ہے جس میں ماں باپ کی نافرمانی کو رب نے کہا کہ فلا تطعہما، ان کی بات مت مانو، وہ ہے شرک۔ لیکن ایسے مشرک ماں باپ بھی اگر مل جائیں، دنیاوی اعتبار سے فرمایا کہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، جو کوئی بھی دنیاوی معاملات خدمتیں ہیں وہ برابر پورا کرو۔ انہیں چائے لا کے دینا ہے، لاؤ۔ وہ کئی کام کہتے ہیں، کرو فوراً۔ ان کے لیے کھانے کا ارینجمنٹ ہے، کرو۔ ان کے لیے کپڑوں کا ارینجمنٹ ہے، کرو۔ ان کی خدمت کرو۔ ان کے پاؤں دھلانا ہے، انہیں کیا غسل کروانا ہے، کبھی ضرورت پڑ گئی، بڑھاپے پہ اتنے پہ پہنچ گئے، ان کی خدمتیں خود کیا کرو، خواہ وہ مشرک بھی ماں باپ ہو۔ ہاں، اس معاملے میں مت مانو کہ ان کے شرکیہ جو کچھ حکم ہے اس کو مت مانو، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو۔ تو یاد رکھو، ایک شرک اللہ کے ساتھ کرنا سب سے بڑا حرام ہے، لیکن نمبر 2 حرام ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ اسی لیے بالکل ساتھ میں لایا، قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، ساتھ میں ہے۔ دیکھو، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک جگہ نہیں ہے، 7 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں والدین کے حسن سلوک کی تاکید کی۔ فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ ہاں، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک، ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ووصینا الانسان بوالدیہ، ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا۔ اللہ تبارک و تعالی کتنی جگہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بنی اسرائیل کو بھی ہم نے یہی کہا تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جس بات کو اللہ نے 7 جگہ بار بار دہرائی ہے، لیکن ہمیں جوں تک نہیں رینگتی۔ اللہ نے جس کسی کو والدین دیے ہیں، یا ماں دی ہے یا باپ دیے ہیں یا دونوں دیے ہیں، یہ گفٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ ان کی خدمتیں کرو۔ ان کی خدمتوں میں تمہارے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے انعامات ہیں، تمہاری دنیاوی زندگی بھی سنور جاتی ہے، تمہاری اخروی زندگی بھی سنور جاتی ہے، تمہارے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ والدین کو اولڈ ایج ہوم میں بھیجنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اگر یہ ہم پروف کر کے بتائیں گے تو یاد رکھیے، یہ خود دعوت اسلام کے لیے بہت بڑا سنگ میل ہوگا۔ ہمارے اندر یہ چیز کیوں آئی؟ یہ ویسٹرن کلچر کی دین ہے جو اولڈ ایج ہوم ہے، ورنہ تو اصل میں جو بڑھاپے پہ پہنچتے ہیں ان والدین کی خدمت تو تمہارے لیے گفٹ ہے، گفٹ ہے، لیکن ہم نے نہیں مانا۔ تو ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ ان کی اپنی اولاد نافرمانی ہو گئی۔ اب ان کی اولاد اس سے زیادہ نافرمان بنے گی، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے۔ یاد رکھیے، ہم اپنی اولاد کو سمجھائیں کہ یہ ہمارا خدمت کا صلہ نہیں، یہ رب کا حکم ہے۔ میں نے پالا پوسا، اس واسطے میری خدمت کر، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بولنا تو یہ ہے کہ تیری آخرت برباد نہ ہونا ہے تو میری خدمت کر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تیرا اور میرا رب اور تیرے اور میرے رسول نے بتایا ہے، ورنہ تیری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس حوالے سے ہمیں بات کرنا چاہیے، ہم اس بارے میں نہیں بات کرتے ہیں۔ ہاں، اچھا، اس کے بعد آئیے، فرمایا
ربکم اعلم بما فی نفوسکم، دیکھو تمہارے نفسوں کے اندر جو کچھ ہے تمہارا رب بہتر جانتا ہے، جو کچھ تمہاری برائیاں یا اچھائیاں، جو کچھ خیالات پنپتے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے۔ اس واسطے قانون کی خانہ پوری کے لیے مت کرو، اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرو، ہر چیز سے بچو تو یہ اعتبار سے کہ اللہ کی رضا کے لیے بچ رہا ہوں۔ ان تکونوا صالحین، یہ تو حرام اشیاء ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے کبھی سرزد ہو جائیں، کبھی گناہ کر بیٹھو تو یاد رکھو اگر تم بن جاؤ پھر صالح، دعا کرو، توبہ کر لو، واپس آ جاؤ، معافی مانگ لو، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، کہ ایسے پلٹ آنے والوں کے لیے مجھے بڑا ہی تم غفور پاؤ گے، میں معاف کر دوں گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان ہو، مجھے پتا ہے، میں نے خود تمہیں بنایا ہے، میں نے خود تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے جذبات کو اور تمہاری نفسیات کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نہیں جانتا، اسی نے تو پیدا کیا ہے، وہ بڑا باریک بین ہے اور باخبر ہے، تمہاری حالتوں کو جانتا ہے۔ تو اگر کبھی غلطی ہو گئی، کبھی ماں باپ سے آپ نے کیا کیا، بدتمیزی کر دی، ان سے بھی معافی اللہ سے بھی مانگ کے کیا ہے، صالح بن جاؤ۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح بنو گے، اگر تم معافی مانگ لو گے، اگر تم سدھر جاؤ گے، اگر تم نیک عمل کر لو گے، اللہ کہتا ہے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، کہ ایسے اواب لوگوں کو، ایسے پلٹ، اواب کا مطلب ہے زیادہ رجوع کرنے والا، زیادہ توبہ کرنے والا۔ ہاں، بعض لوگ اس سے ایک بات یہ بھی نکال لیے کہ اوابین ایک نماز ہے بعد نماز مغرب، اس کو پڑھنا ہے تو وہ لوگ اواب ہیں، حالانکہ صحیح تر روایتیں اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتی ہیں، مغرب کے بعد کوئی اوابین نام کی نماز نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ چاشت کی نماز کو بعض علماء نے اوابین کہا ہے، یعنی وہ نمازیں پڑھنے والے جو چاشت کے وقت پڑھتے ہیں، نماز فجر کے بعد جب سورج نکل جائے 20-30 منٹ کے قریب، تو پھر اس کے بعد جو 8 رکعت یا 2 رکعت یا 4 رکعت جو زوال کے اندر اندر پڑھتے ہیں اسے چاشت بھی کہتے ہیں، ضحیٰ بھی کہتے ہیں، اواب بھی کہتے ہیں، اوابین بھی کہتے ہیں اسے۔ یا نہیں تو عام معنی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بار بار رجوع ہونے والے، پلٹنے والے، دعائیں کرنے والے ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ کان للأوابین غفورا، کہ ان کے لیے اللہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی کے متعلق حکم، پھر اللہ کے بعد بندوں میں سب سے زیادہ جو اہمیت رکھنے والے ہیں ان کے بارے میں حکم، ممنوعات کیا ہیں، حلال کیا ہے بتا دیا، پھر اس کے بعد تمہارے رشتہ دار وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، فرمایا کہ دیکھو سب سے اہم ترین بات تمہارے رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرو۔ آت ذی القربى، ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ حقدار تمہارے رشتہ دار ہیں۔ رشتہ دار میں بھی کون؟ خونی، کون؟ بہن بھائی پہلے نمبر پہ آتے ہیں، پھر اس کے بعد چچا ماموں تایا، پھر اس کے بعد ایسے ہی سب سے پہلے خونی رشتہ دار ہیں جو بہن بھائی، کیونکہ یہ ایک ایسا گفٹ ہے رب کی طرف سے جو تم نے نہیں بنایا، دوست تم نے بنایا۔ ہاں، حتیٰ کہ میں کبھی کبھی تو یہ بھی مثال دیتا ہوں، تمہاری اپنی بیوی بھی تم نے بنایا ہے، تم نے نکاح کیا تو بیوی بنی، لیکن بھائی بہن وہ ہیں جسے رب نے پیدا کیا ہے بھائی کے طور پر، تمہارا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ رب نے چاہا کہ تم ان کے بھائی بنو تو بھائی بنایا، تم ان کی کیا ہے بہن بنو تو بہن، تو بھائی بہنوں کے حقوق کو زیادہ اہمیت دو، وہ خونی ہیں، خونی رشتہ داروں کا حق بہت بلند ہے، جسے رحم کہتے ہیں، رحم کے اعتبار سے دوستی، رحم کے اعتبار سے حق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جب یہ رشتہ داری کو پیدا کیا، یہ رحم نے اٹھ کے سوال کیا کہ اے اللہ میرا حق کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ جو تجھ کو جوڑے گا میں اس سے جڑوں گا، جو تجھ کو کاٹے گا میں بھی اسے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ یعنی جو رشتہ داری کو پورا کرے گا، جو حقوق پورے کرے گا بھائی بہنوں کے،
میں بھی اس پر رحم کروں گا۔ جو بھائی بہنوں کے رشتوں کو ختم کرے گا اور ان پر ظلم کرے گا، ان کے حق کو مار کے کھائے گا، میں بھی اسے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ آج یہ بھی بہت ہی پامال ہو رہے ہیں۔ بھائی بہنوں کے حقوق، چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے، چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑوں کے لیے باپ باپ گزر گئے، صحیح طور پر کیا ہے وراثت تقسیم نہیں ہوئی، یا یوں سمجھو کہ انہوں نے غلط وصیت کر دی، تو بڑا بھائی سب لے کے بیٹھ جاتا ہے، بہنوں کو حقوق نہیں دیا جاتا۔ عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے جو تھے ماں باپ جب تھے شادی کر کے دیے سب دے دیے جی، تم نہ لاکھا میں جو شادی کرے نہیں، جہیز دیے نہیں، ہوگا تمہارا ختم۔ یاد رکھو اس ظلم کے لیے پھر تو رب العالمین خود تمہارا حساب لے گا، تو کہاں جاؤ گے؟ کروڑوں کا مال کیوں نہ دیا ہو باپ جہیز میں، پہلے تو جہیز دینا نہیں چاہیے، ہم اس کے سخت خلاف، لیکن شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں، کچھ بھی دیا ہو لیکن مرنے کے بعد جو ترکہ چھوڑا ہے اس میں ضرور بھی ضرور بیٹی کو حصہ ہے، اور وہ ایک پائی کیوں نہ ہو، ایک روپیہ کیوں نہ ہو، وہ دینا تم پر ضروری ہے۔ کوئی بھائی کتنا ہی زیادہ کیا ہے بچپن کے اعتبار سے اس نے سپورٹ کیا ہو، یہ کہہ کے اس سے لے نہیں سکتا کہ میں نے بہت خدمت کی، باپ نہیں تھے، باپ کے ترکے میں سے میں نہیں دوں گا، یہ کہنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ بعض بڑے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ تو بچی تھی وہاں، وہ ٹیمپو بابا گزر گیا، میں تجھے پالا، تجھے کیا دینا اب میں؟ وہ پالا، وہ باپ نہیں، وہ بھائی کے طور پہ پالا ہے۔ باپ کا جو مال ہے اس کا ترکہ برابر تقسیم ہوگا، یہ اللہ نے مقرر کیا ہے، یہ حقوق ان کے ہیں، اس کے بعد ان سے حسن سلوک کرنا یہ تمہارے بھی حق ہیں۔ ہمارے عام طور پر خیالات کیا ہیں پتہ ہے؟ اور صاحب میری بہن بڑی غریب ہے، صاحب خاص طور پر رمضان میں مجھے آتے سوال آئے، تو کیا کرنا بھائی؟ میں ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں کہ اپنے مال سے نہیں دے سکتے کہ نہیں ہے، وہ بہت غریب ہیں، اس کا تمہارے پاس مال ہے نہیں ہے، وہ مال میں بہن کا حق ہے، زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ تو تمہارے ہاتھوں کا میل کچیل ہے، زکوٰۃ غریبوں کو دو، لیکن رشتہ داری کو مال دو، حق ہے وہ تمہارا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک ایسا بندہ ہے جس کے پاس بھی مال نہیں ہے سوائے زکوٰۃ کے، وہ پوچھتا ہے کہ یہ زکوٰۃ میں بہن کو دے سکتا ہوں؟ ضرور دے سکتا ہے، شرعی مسئلہ ہے، نہیں دے سکتا ہے نہیں ہے، لیکن ہمارا اپنا خیال کیا ہے کہ ہمارے اپنے جتنے بھی ہیں وہ ہمارے بیوی بچے ہیں، بس ہم ان کو دیں گے، پالیں گے، ان کے لیے لاکھوں خرچہ کریں گے، سب کریں گے، وہی بہن کے لیے اپنے مال سے ایک پائی بھی نہیں دیں گے، وہی بھائی کے لیے اپنے مال سے ایک پائی بھی نہیں دیں گے، کوئی حق نہیں بنتا۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، سب سے پہلے کیا ہے؟ قرابت داروں کے حق کو پورا کرو، ان کے حقوق کو، حتیٰ کہ ان کے حقوق کے بارے میں یہاں تک فرمایا، آپ تعجب کریں گے، تقدیر سے گویا کہ ایک بات ٹکرانے والی ہے ایسا لگتا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی اپنی عمر کو بڑھوانا چاہے، زیادہ کرنا چاہے، لمبی عمر زندگی گزارنا چاہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَ، وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آپ پوچھیں گے کیسا مول صاحب؟ تقدیر میں جب ہے فلاں دن مرنا ہے تو اللہ کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ ایک لمحہ نہ ادھر نہ ایک لمحہ ادھر ہوتا ہے، بالکل وقت مقررہ پر موت آ جاتی ہے۔ تو جس کی زندگی لمبی کرنا ہو، جو زیادہ عمر جینا چاہے، جو خیر خواہی اچھائی کے ساتھ جینا چاہے، اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ دراصل صلہ رحمی کرے، تو صلہ رحمی سے عمر کیسے بڑھے گی جبکہ تقدیر سے کوئی نہیں بفر ہو سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ یاد رکھو یہ ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، تقدیر تو بدلتی نہیں ہے، لیکن تقدیر میں وہ بھی ہوگا کہ اگر اس نے صلہ رحمی کی ہے تو پھر اس کی عمر وہ ہوگی۔ صلہ رحمی سے آپ لے سکتے ہیں، ہاں آپ رشتہ داروں کا خیال رکھو، انہیں دو، ان کے حقوق کی پرواہ کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی میں برکت دے گا۔
تمہاری عمر لمبی کرے گا۔ تو گویا کہ دوسرا مطلب یہ ہوا کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا حرام ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع رحم، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے۔ ہمارا خاندانی نظام اتنا کچھ خراب ہو چکا ہے کہ جیسے ہی گھر میں بیوی یا بہو آتی ہے رشتہ داری میں ایسے دراڑیں پڑتی ہیں کہ ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے سے بھی تیار نہیں ہوتے۔ بھائی بھائی، بھائی بہن، سالوں ہو گئے، بیت گئے، بات نہیں کرتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہاں، لڑائی ہوتی ہے تو تیرے کیا ہے، جنازے کو بھی نہیں آؤں گا، تیرے کفن کو بھی نہیں آؤں گا، تیرے دفن کو بھی نہیں آؤں گا، یہ بول کے نکلتا ہے بندہ، کس؟ 4 پیسوں کے لیے۔ حالانکہ یہ حقوق وہ ہیں جو رب نے تم کو عطا کیے ہیں، اور ان کی حقوق نہ ادا کرنا حرام ہے تم پر۔ پھر فرمایا والمسکین وابن السبیل، دیکھو مسکین کے بھی حقوق ہیں، اس کو بھی دو، اور مسافر کو بھی دو، ان کے بھی حقوق ہیں۔ اچھا، دینے کا جب معاملہ آیا تو فوری طور پر فرمایا ولا تبذر تبذیرا، اسراف نہ کرو۔ کیسا اسراف؟ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو اسراف کرتے ہیں، جو مبذرین ہیں، وہ اصل میں شیطان کے بھائی ہیں۔ ہاں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور یہ شیطان اپنے رب کا کیا ہے، بڑا ہی نمک حرام نافرمان ہے۔ اب یہ کیا بات ہے، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ خرچ کرو، پھر دوسری جگہ فرمایا کہ اسراف نہ کرو۔ کیا مطلب؟ اسراف کا معنی یہ ہے کہ تم اپنی ضرورت جو ہے اس ضرورت سے زیادہ کسی معاملے میں آگے بڑھ جانا، یہ اسراف ہے۔ ضرورت کے حد تک خرچ اسراف نہیں ہوتا، اور ان لوگوں کو نہ دے کر بخیلی کر کے جمع کر کے اپنے ذات پہ خرچہ کر لینا، یہ بھی اسراف ہے۔ اسراف کا معنی یہ ہے کہ اس جگہ خرچہ کیا جائے جہاں پر خرچے کی ضرورت نہ ہو۔ اس کی سب سے اہم ترین مثال آج شادیوں میں آپ دیکھ لیجئے، ہماری حالتیں کیا ہیں۔ 25,000 کا شادی خانہ، نہیں بھائی میرے اسٹیٹس کے مطابق نہیں، 1.5 لاکھ کا دیکھو۔ کیوں 25,000 میں نہیں ہوتا کیا؟ 1.5 لاکھ کیوں دے رہے ہیں؟ 1 لاکھ کیوں دے رہے ہیں؟ ہاں، 50 لوگوں کی دعوت پہ نکاح نہیں ہو سکتا کیا؟ کہ 600 کا چھونا کیا؟ 100 لوگوں کی دعوت ولیمہ کر کے ولیمہ نہیں ہو سکتا کیا؟ 1,500 لوگوں کو بلانا ضروری ہے کیا؟ بولو نا، نہیں ہے نا۔ ہم اپنے خواہشوں کو ضرورت سمجھ کے ہر مرتبہ شاکی ہے کہ اللہ رحم نہیں کرتا، بڑی تنگی ہے، بڑا، ارے بھائی یہ تنگی تمہارے لیے تمہاری ضرورتوں کی وجہ سے نہیں آئی ہے، تمہاری خواہشوں کی وجہ سے آئی ہے۔ خواہش کو تم نے ضرورت بنا لیا۔ ضرورت الگ چیز ہے، خواہش الگ چیز ہے۔ ضرورتوں پہ خرچہ کرنے کو اسلام نے نہیں روکا، خواہشوں پر کیا ہے، بیجا خرچہ کرنے کو اسراف کہا۔ ضرورت جب 10 روپیے سے پوری ہو رہی ہے تو اس کے لیے کیوں کر رہے ہو تم لاکھوں کا خرچہ؟ خاص طور پر یہ معاملات میں، جبکہ شریعت تمہیں روکتی بھی ہے۔ ایک شادی پہ 10 لاکھ 20 لاکھ، کیا ضرورت ہے؟ صرف کھانے پہ 5 لاکھ، ہاں 2000 لوگوں کی بریانی، 1 کلو 2000 چل رہا ہے، کیا ہو گیا؟ 1000 لوگوں کی دعوت کیوں بلاتے ہیں جی؟ 50 لوگوں سے نہیں ہوگا کیا؟ 25 لوگوں کے نہیں ہوگا؟ شادی خانہ کیوں بک کرتے ہیں؟ تمہارے گھر پہ نہیں ہوگا؟ گھر میں بلا لو، گھر میں جگہ بس نہیں ہے، خاندان میں کس کا گھر بڑا ہے اس کے گھر میں بلا لو۔ نہیں بھائی وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، مساجد چلے جاؤ، وہاں رکھ لو۔ جن چیزوں کو تم اپنے طور پر بہت مختصر طور پہ آپ پورا شریعت کے مطابق کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا ہے، آپ کیوں خرچہ کرتے ہیں؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اس میں وہ خرچہ کرتا ہے، کل کا کل مال بھی خرچہ کر دیا ہے، تو وہ مبذر نہیں ہے۔
وہ اسراف کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں اسراف بمعنی دنیاوی اعتبار سے خرچہ کرنے کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو تم آگے بڑھ کر ان چیزوں کو جو ضرورت نہیں ہے خرچہ مت کرو، کیونکہ یہ اسراف ہے، اور اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں میرے بھائی۔ ہم اپنی زندگی میں ذرا ٹٹول کے اس ایک نظریے کے تحت دیکھو، تمہاری خواہشیں ہیں یا ضرورتیں ہیں؟ ضرورت کو پورا کرنا شروع کرو گے تو تم پریشان کبھی نہیں ہوگے۔ تم نے غلط فہمی سے خواہشوں کو ضرورت بنا دیا، پھر پریشان ہے بندہ۔ تنگی ہے، تنگی ہے، کیوں بھائی تنگی ہے؟ تم ضرورت کے تحت استعمال کرو گے نا زندگی کے معاملات کو، تمہیں کوئی تنگی نہیں ہے۔ تم نے ضرورت نہیں، خواہش کو ضرورت بنا کے اللہ سے شکوہ شکایات کرتے ہو، اس واسطے پریشانی آتی ہے۔ ہاں، ہماری حالت وہی ہے، ہر چیز میں ہم برانڈڈ پہنیں گے، ہر چیز میں ہم کو کیا فلاں فلاں ہونا ہے، تو اب سوچنا یہ ہے کہ یہ تمہاری ضرورت ہے یا خواہش ہے؟ ضرورت کے تحت استعمال کرو، اسراف نہیں ہے۔ بلا ضرورت کے صرف خواہ لوگوں کو دکھانے میں یا اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں اسی میں جاؤں گا، میری یہ کار ہونی چاہیے، میرے یہ برانڈڈ شرٹس ہونے چاہیے، مجھے یہ ہونا چاہیے، مجھے اسی طریقے کے موبائلس ہونا چاہیے، مجھے وہ ہونا چاہیے۔ تمہاری تنخواہ 15,000 کی، موبائل 60,000 کا، یہ ضرورت ہے یا خواہش ہے؟ سوچ کے دیکھو، جبکہ وہی 1,500 کے موبائل میں بھی تمہارا کام ہو سکتا ہے۔ یہ ضرورت ہے یا خواہش ہے؟ اب یہ خواہش کو ضرورت بنا کے اللہ سے شکوہ شکایات آج ہم کر رہے ہیں تو وجوہات ہمارے اندر ہیں، رب نے تو برابر دیا ہے۔ معاملات جو حل ہو سکتے ہیں وہ کم سے کم میں حل کر لو۔ تو فرمایا اسی واسطے کہ تم مبذر نہ بنو، کیونکہ یہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے، اور یہ شیطان کا بھائی کیوں؟ اس میں بھی وہی تفسیر ہے، وہی دراصل اسراف ہے جیسے شیطان نے کیا تھا۔ شیطان اپنے رب کا بڑا نمک حرام ہے، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ تو یہ چند چیزیں بہت لمبے تفصیلات ہیں، میں نے سمجھا کہ کم از کم 10 باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ انشاءاللہ اگر زندگی باقی تو بات باقی، اگر میں اگلا جمعہ بھی یہاں پر دوں گا تو انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کروں گا۔ هذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مسجد السلام کے اخراجات کافی زیادہ ہیں، اور یہ تمام کے تمام آپ لوگوں اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہی پورے ہوتے آ رہے ہیں۔ اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دے کر جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں عطا کریں۔ شکراً، جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔